اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، آج شب عید شجاع ہے، عید زہرا ہے۔ میں اپنی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں، تمام مراجع اعظام اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں، تمام عالم اسلام اور عالم انسانیت کی خدمت میں، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آغا سے درخواست کرتا ہوں کہ ایپیسوڈ شروع ہونے سے پہلے اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کا مزاج بخیر؟ الحمدللہ، اللہ کرم ہے۔ الحمدللہ۔ آغا گزارش ہے اس سلسلے میں آپ مختصراً کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہمارے یہاں معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا۔ ہمارے اہل بیت کی عظمت یہ ہے کہ ہم ان کی ولادت کے موقع کے اوپر خوشی منائیں اور ان کی شہادتوں کے موقع کے اوپر اظہار رنج و ملال و مجالس کا انعقاد کریں۔ ہمارے ہاں خوشیوں کی جو تاریخیں ہیں، اس میں ایک تاریخ تو یہی ہے جو ہمارے اس وقت سامنے ہے، یعنی امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آنے والی جو ولادت ہے وہ نبی اکرم اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، اور عید زہرا اسے اسی لیے کہتے ہیں چونکہ بہت سے زندگی کے فیصلے منحصر ہیں امام عصر کی آمد پر۔ خود وہ شہزادی کے اوپر بھی جو مظالم ہوئے ہیں، اس کا فیصلہ بھی انہی کی آمد پر منحصر ہے، لہذا اس وجہ سے ہم اس کو عید زہرا سے بھی تعبیر کرتے ہیں، عید ولایت امام عصر سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور بہت سے دوسرے بھی اس کے نام تاریخوں میں پائے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بسم اللہ شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، میں لطافت فاطمہ شہر منڈلا مدھیہ پردیش سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مولا حسین کی شہادت 10 محرم 61 ہجری کو ہوئی، تو امام کی شہادت کے بعد جناب سکینہ کتنے دنوں تک زندہ رہیں؟ ان کی شہادت کی ہجری کون سی تھی؟ 61 ہجری ہی تھی یا اور آگے 62 یا 63 ہجری تھی؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب سکینہ کو رقیہ نام سے کب سے جانا جاتا ہے؟ وضاحت فرمانے کی مہربانی کیجیے، شکریہ، فقط سلام۔ ہمارے خواہر کے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں کہ ان کی شہادت اور ان کی وفات کب ہوئی؟ شہادت حضرت سکینہ سلام اللہ سن 61 ہجری میں ہوئی ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ان کو یہاں بر صغیر میں سکینہ کہا جاتا ہے، لیکن عرب ممالک میں رقیہ کہا جاتا ہے، تو یہ تضاد کیوں؟ تضاد نہیں ہے، خود شام میں 2 حرم ہیں، ایک جناب رقیہ کا ہے اور ایک جناب سکینہ کا ہے، تو اس لیے جناب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 بیٹیاں خود وہیں کے اوپر دفن ہیں، شام میں دفن ہیں، لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ایک کا نام رقیہ ہے اور اسی کو سکینہ بھی کہتے ہیں، بلکہ 2 بیٹیوں کا وہاں روضہ اس وقت موجود ہے، اس لیے 2 بیٹیوں کا تصور ہے، اور ایک جناب صغرا ہیں جو مدینہ منورہ میں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ سر، میں امولی مہاراشٹر سے بول رہا ہوں، ضلع لکھنؤ سے۔ میں ابو خان ابو طالب اختر حسین سجاد حسین بول رہا ہوں، اور میرا یہ پہلا سوال ہے کہ ہمارے بیوی کی بہن جو ہے وہ سالی، یعنی ہر کسی کا سالی ہو، تو اس سے حرام خراب کیا گیا، اس سے معنی ہمیں بتائیے۔ یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سالی کے ساتھ شادی، اب انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ بیوی کی زندگی میں یا بیوی کو طلاق دیے بغیر سالی سے شادی ہو سکتی ہے؟ شریعت میں جمع بین الاختین یعنی 2 بہنوں سے بیک وقت شادی نہیں ہو سکتی ہے،
ہاں اگر طلاق ہو جائے اور عدے کی مدت تمام ہو جائے تو ہو سکتی ہے، اور اگر بیوی میں دو بہنوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد عدے وفات کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چونکہ شوہر کے اوپر عدہ نہیں ہے، جی لہذا وہ شادی کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، السلام علیکم مولانا صاحب، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، میرا نام تقی عباس ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کہ کیا امام حسین کی شہادت کے ذمہ دار کیا جناب ہو ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ذمہ دار حضرت حر علیہ السلام ہیں۔ امام حسین کی شہادت کا بانی اور اس کا سبب صرف اور صرف یزید ہے، اور یزید کے جتنے بھی طرفدار ہیں وہ ہیں من شایعت و تابعت۔ آج بھی جو لوگ کہ یزید کے ہم نوا ہیں وہ سب قاتلان سید الشہداء میں شمار کیے جائیں گے۔ لہذا جناب حر ایک سپہ سالار کی حیثیت سے اس نے ایک جگہ کے اوپر راستہ روکا تھا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا تو حر و شہداء کربلا میں وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو دوسرے شہیدوں کا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں دہلی سے بول رہا ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو اپنی بالغ ہونے سے اور جو اس کی عمر ہے تقریباً جیسے کہ 30 سال کا ہو گیا ہے اور کی قضا سے یاد نہیں ہے، جو قضا نہیں ہے، تو میں کیا کرا جائے، کس طریقے سے نماز ادا کی جائے، میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس کی نماز قضا ہیں اور ادا بھی کرنی ہے تو اس کو ترجیح کس کو دینا چاہیے؟ جس کی نماز قضا ہے وہ پہلے نماز قضا پڑھے، جی، اور جب وہ ختم ہو جائے تب کسی دوسری نماز کو وہ ادا کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اگلا سوال۔ السلام علیکم، ہم ریشما بات کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے کے لیے وظیفہ پوچھنا تھا۔ ایک 4 سال کا بچہ ہے، چلتا نہیں بیٹھتا نہیں، رہتا ہوں ویسے ٹائٹ کرتا ہے، اس کو کوئی دعا وظیفہ؟ یہ 4 سال کا بچہ ہے جو بولتا نہیں، چلتا نہیں ہے، یقیناً علاج تو ضرور کرا رہے ہوں گے۔ اگر ایک ڈاکٹر سے نہیں فائدہ ہو رہا تو دوسرے کے اوپینین لینا چاہیے، تو اس کے سلسلے میں کچھ وظیفہ چاہتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ روزانہ اس کے اوپر 70 مرتبہ سورہ مبارکہ حمد پڑھ کے پانی پر دم کریں اور پلا دیں، یقیناً اللہ اس کو شفا دے گا انشاءاللہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب، میں ثنا زہرا شہر منڈلا مدھیہ پردیش سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ہبہ کے کیا معنی ہیں؟ دوسرا سوال ہے ہبہ اور دہیج میں کیا فرق ہے؟ اور تیسرا سوال ہے ہبہ اور گفٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بیوی کو ہبہ کیے گئے مال میں شوہر کا حق ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کا حق کتنا ہوگا؟ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔ میں سوال کو مختصر کر دوں، ہبہ کیا ہے؟ ہبہ شوہر کا اس میں حق ہے یا نہیں اگر خاتون کو ہبہ کیا گیا ہے، اور جو ہبہ کے سلسلے میں ان کا سوال ہے۔ اگر شوہر نے بیوی کو کوئی چیز ہبہ کی ہے جی، تو ہبہ کے لیے جب تک وہ چیز موجود ہے، فقط شوہر ہی کے لیے نہیں بلکہ ہم اور آپ بھی اگر کسی کو کوئی چیز ہبہ کر رہے ہیں اور وہ چیز بھی عین ہی موجود ہے تو اس کو لے سکتے ہیں، اور جب تک کہ وہ چیز خرچ نہیں ہو جاتی اس وقت تک واپسی اس کے لیے ممکن ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہبہ بن جائے میراث، کسی وجہ سے میراث بن جائے، تو جو میراث کا حکم ہے، اگر بیوی مرتی ہے اور شوہر کے پاس دی ہوئی چیزیں ہیں تو بیوی کا 8واں حصہ ہے اگر اولاد ہے، اور اگر کہیں بیوی مرتی ہے اور شوہر بے اولاد ہے تو اس کا 4تھا حصہ ہے، اگر با اولاد نصف حصہ ہے، اور اگر با اولاد ہے تو اس کا 4تھا حصہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم، میں عامر سے بول رہا ہوں، راج سمند ضلع سے۔ میرا نام ساحل ہے۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں رات کو سوتا ہوں تو میرے کو برے خواب آتے ہیں۔ ان کو برے خیال آتے ہیں، اس کا کوئی حل بتا دیجیے۔ بس سونے کے باوضو سوئیں، چاروں قل پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت کر کے سوئیں، پھر انشاءاللہ ان کے اچھے خواب ان پر
روزانہ ان کو نظر آئیں گی اور ڈراؤنی چیزیں ان سے دور رہیں گی انشاءاللہ۔ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں حیدرآباد سے میر نقی علی خان بول رہا ہوں۔ میرے سوال یہ تھا کہ ام حبیبہ جو ہے، جو رسول خدا کی زوجہ تھے، تو واقع کربلا کے وقت وہ کیا شام میں تھے، سیریا میں تھے، یا نہیں پھر مدینے میں تھے؟ اور پھر اگر جیسا کہ شہزادی زینب بتائے کہ ہمارے یعنی کہ گھر کی کنیز بولے، تو کیا یہ ام حبیبہ الگ ہے جو کنیز تھے، یا پھر رسول خدا کی جو زوجہ تھے ام حبیبہ کہ وہ وہاں پہ تھے؟ تو اس میں تھوڑا کنفیوژن یہ ہو رہا ہے کہ کون سے ام حبیبہ سے مراد کون گھر میں کے جو بھی کام کرتے تھے کہ وہ تھے، یا نہیں تو پھر ام حبیبہ جو ہے رسول خدا کی زوجہ تھے؟ ایک سوال۔ دوسری بات یہ ہے کہ نعمان بن بشیر کے تعلق سے یہ کہا جاتا کہ نعمان بن بشیر جو ہے کوفے کا گورنر تھا، اور حضرت مختار کا جو ہے سسرے بھی تھے انہوں، اور مگر واقع کربلا میں جو ہے جیسا کہ یہ کہا جاتا کہ بعد مدینے میں جب قافلہ واپس آیا تو چوتھے امام یہ بولے کہ تم جو ہے تمہارا باپ شاعر تھا، اور تم جو ہے شاعری میں جو ہے نوحہ سنا کے یہ اعلان کر دو کہ ہم واپس مدینے آ گئے۔ تو یہ بشیر کون ہے؟ اور وہ بشیر تو گورنر کوفہ تھا۔ تو اب یہ تھوڑا جو کنفیوژن ہو رہا ہے کہ یہ بشیر میں، اور جہاں پہ ام حبیبہ ایک ہے، پھر رسول خدا کی زوجہ کو بھی ام حبیبہ بولا جاتا، تو تھوڑا جو کنفیوژن ہے، اس کے لیے آپ سے سوال ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اس کا جواب دیا تو مہربانی، خدا حافظ۔ یہ بھائی کنفیوژن میں مبتلا ہیں۔ ایک تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ ہیں جو رسول کی زوجہ ہیں، اور ایک ام حبیبہ کا ذکر اور ہے تاریخ میں، تو ان دونوں میں کنفیوژن، دونوں ایک تھیں یا دونوں الگ الگ تھیں؟ دیکھیے، ایک ام حبیبہ ہیں جو رملہ بنت ابی سفیان ہے، جو رسول اللہ کی زوجہ تھی، جی، وہ کام ختم، وہیں کے اوپر تاریخ بند ہو گئی کہ وہ رملہ اور ام حبیبہ، ان کی عرفیت ام حبیبہ بنت ابی سفیان ہے۔ جی، اچھا، یہ جو ام حبیبہ تاریخ کربلا میں پائی جاتی ہیں، جی، یہ ام المومنین جب کوفے میں تھے تو ایک بیمار لڑکی جو نابینا تھی، جی، وہ آئی ام المومنین کی خدمت میں اپنی ماں کے ساتھ کہ میری بیٹی کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے یا جا رہی ہے، آپ اس کا علاج فرما دیں۔ تو ام المومنین نے اس کو شفا دی۔ جب اسے شفا دی تو اس کی ماں نے یہ نذر و عہد کر لی تھی کہ میں اس بچی کی سلامتی، چونکہ امام حسین نے ہاتھ رکھا تھا اس کے اوپر، اور امام حسین نے جب ہاتھ رکھا تو اس کی روشنی آ گئی، لہٰذا اس کی ماں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ نظر سلامتی ہے سید الشہداء کی میں کرتی رہوں گی۔ اور جب اس کی ماں دنیا سے چلی گئی تو اس نے پھر اپنی اسی بیٹی کو جو نابینا سے بینا ہوئی تھی، اس نے اس نظر کو انجام دینا شروع کیا۔ تو واقعی کربلا میں یہ وہ جو ام حبیبہ ہیں یہ اور ہیں، اور وہ رملہ بنت ابی سفیان ہیں، وہ اور ہیں۔ دوسرا سوال ان کا نعمان بن بشیر کے سلسلے میں ہے، وہ بھی تقریباً ملتے ہی جلتا جواب ہے اس کا کہ نعمان ابن بشیر ابن جزلم، جی، یہ اور ہے، جی، یہ شاعر ہے خاندانی، جی، اور وہ جو نعمان ہے وہ حاکم کوفہ ہے، جی، لہذا دو تاریخ کے اعتبار سے دادا کا نام بدل جاتا ہے، جی، اور دونوں کے نام نعمان ابن بشیر۔ جی، بعض نے تو ہمارے یہ جو شاعر ہے اس کا نام یوں لکھا ہے بشیر ابن نعمان ابن جزلم، جی، تو دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، وہ با اقتدار شخص کا نام ہے اور یہ ایک شاعر ہے جو محب اہل بیت تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسن رضا رضوی آگرہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے بہتر صلوات کون سی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد؟ دیکھیے، اگر دعا وغیرہ ہے تو قاعدہ یرملون کی بنیاد کے اوپر محمد یوں ہوگا، اور اگر یوں آدمی ادا کرنا چاہتا ہے، اگر وہ قاعدہ یرملون کو مد نظر رکھے گا تو محمد یوں کرے گا تو دیر سے ادا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک کو بس اگر کہیں وہ حالت نماز میں ہے تو جیسے معصوم نے بیان کیا اس کو اس طرح سے ادا کرے، یعنی وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد و وآل آل محمد. اس میں ایک وضاحت اور عرض کر دوں آپ سے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اب وہاں کے اوپر اگر آپ نہیں رکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہیں، اس کے بعد کہیں الحمدللہ، تو یہ آپ کے سکون اور وقف کا جو قانون ہے اس کے اوپر عمل ہوگا. اگر نہیں کیا تو نماز صحیح رہے گی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم بھیا، میں محمد ریاض بات کر رہا ہوں بنگلور سے. میں ایک خود کا کارخانہ کھولنا چاہ رہا ہوں، چپل کا مینوفیکچرنگ فیکٹری کھولنا چاہ رہا ہوں. وہ میرے کو سیٹ ہوتا نہیں ہوتا. آپ ایک بار پتہ ہے کہ ایک بار میرے کو ٹی وی میں میرے کو آنسر چاہیے. یہ کوئی کارخانہ چپل کا کھولنا چاہتے ہیں، کوئی دعا چاہ رہے ہیں برکت کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی اگر ان کو مددگار کی ضرورت ہے تو سورہ مبارکہ واقعہ کی یہ تلاوت کریں. اور وہ شہر بنگلور تو خود ہی پڑھے لکھوں کا شہر ہے، یقیناً وہاں کے اوپر جو علماء ہیں ان سے وہ رجوع کریں اور قرآن کی اس سورہ کی برکت کے ذریعے سے ان کو وہاں کے اوپر اسباب فراہم ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب، جاوید بھائی میں 2 سوال اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. پہلا سوال تو یہ کہ عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ صحابی رسول بھی تھے، کیا ان کا کوئی ریلیشن رسول اللہ سے بھی تھا اور مولا علی سے؟ اس کی آپ وضاحت کریں تو بہت بہت مہربانی ہوگی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے کوئی چچا زبیر بھی تھے، زبیر، اس کی اگر آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ پہلا سوال ان کا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے رسول اللہ کی کیا رشتہ داری تھی؟ دیکھیے رسول اللہ کی رشتہ داری بہت قریبی تھی، چونکہ جناب عباس رسول اللہ کے سگے چچا تھے اور عبد المطلب علیہ السلام کے وہ بیٹے تھے. لیکن اب یہ کیا بدبختی ہے، جیسے ابو لہب برباد ہو گیا اسی طرح سے بنی عباس نے سوائے قتل معصوم کے اور کوئی کام نہیں کیا. ان کی تاریخ کا خلاصہ ہے لفظ خون. خون میں جتنی حرف ہیں اور جتنے حروف علم ہجا سے بنتے ہیں وہی ان کی تاریخ ہے، خون، تاریخ خون. تو عبداللہ ابن عباس سے رسول اللہ کے گھرانے کا بہت ہی قریبی رشتہ تھا، اور مگر بہرحال ایسا خاندان نکل گیا، اولاد ان کی بگڑ گئی. اور پہلے تو انہوں نے طرفداری اہل بیت کا اعلان کیا، لیکن بعد میں قاتلانے ڈھونگ کیا اور بعد میں قاتلانے اہل بیت علیہ السلام میں شمار ہونے لگے. دوسرا سوال ان کا ہے کہ زبیر جو رسول اللہ کے غالباً پھوپھیزاد بھائی تھے، پھوپھیزاد بھائی بھی تھے اور ابو بکر کے داماد بھی تھے. زبیر ابن عوام. جی آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، کیا میں جو شیعہ نہیں ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ یہ سوال کئی بار آیا ہے یہاں ہمارے یہاں کہ، اور جواب آپ علماء کرام نے دیا ہے کہ کفو شرط ہے، کفو ہونا چاہیے، لیکن شرن کیا ہے یہ غیر شیعہ؟ دیکھیے میں نے بار بار یہی کے اوپر 1-2 بار نہیں بلکہ بار بار میں نے اس بات کو نقل کیا کہ شادی فقط تو جوانی کی ضرورت کا نام نہیں ہے، بلکہ نسل، جیسا کہ دعاؤں کا فقرہ ہے کہ نماز سے پہلے، شادی سے پہلے، عقد سے پہلے دعائیں کرو، نماز پڑھو. لہٰذا ایک سلسلے بشریت کے آغاز کا ذریعہ ہے شادی. اور جب بشریت کے آغاز، تو ایسے بچوں کو دنیا کے حوالے کرنا چاہیے جو بچے لائق بن جائیں پروردگار عالم کی بارگاہ کے. لیکن جب اسی لیے ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خیال سے شادی کریں، ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں کہ ہم عقیدہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی دیکھیے کہ معیار زندگی دونوں کا کیسا ہونا چاہیے. پوری ایک تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اگر عورت کا معیار زندگی بلند ہے تو شوہر کو اسی اعتبار سے اس کی رہائش کا، اس کے کھانے پینے کا، اب وہ بریڈ مکھن کھاتی ہے، آپ کے یہاں روٹی چپاتی بنتی ہے تو وہ تضاد کا سبب بنے گا، ٹکراؤ کا سبب بنے گا. شادی میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. لہٰذا ہمیشہ شادی ایسی جگہوں پر ہونی چاہیے جہاں سے محبت کے
چشمے پھوٹ رہے ہوں، نہ کہ اختلاف اور نظریات میں ٹکراؤ پایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال بھی سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم، مجھے مولانا صاحب سے یہ جاننا ہے کہ میری بہن 4 سال سے گھر پر بیٹھی، اس کا شوہر نہیں لے کے جا رہا، تو کیا شریعتاً اس کا طلاق ہو گیا؟ اگر میری بہن کا طلاق ہو گیا ہے تو ان چینل کے ذریعے سے اس بات کی تصدیق کر دی جائے۔ 4 سال سے یہ شوہر کے ساتھ میں نہیں ہے تو کیا طلاق ہو گیا؟ شوہر کو بہرحال طلاق دینا چاہیے، اگر نہیں دے رہے ہیں جی تو نان و نفقہ ان پر واجب ہے اور قضا بھی ہے۔ جی اور جب قضا ہے تو گنہگار کیوں ہو رہے ہیں؟ یا تو دونوں کی زندگی خوشگوار ہو جائے، یا آدمی کو چاہیے کہ اپنے عاقبت کے بوجھ کو کم سے کم کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ون کسی کے ذاتیات کے اظہار کا نام نہیں ہے، یہ مسائل زندگی ہے۔ جی اب ون سے کوئی اس کا ربط نہیں ہے کہ کس کا طلاق ہوا ہے اور کس کا طلاق نہیں ہوا ہے۔ یہ ان کے مقامی شہر کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو وہاں حل کریں۔ ون کسی کے ذاتی مسئلے کو نشر نہیں کرتا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا حقیر کا مقصد یہ تھا کہ میں اس ایک کشمکش والے سوال میں مبتلا ہوں کہ میں اپنے وقت کے امام کو کیسے مل سکتا ہوں، میں کون سے وہ ایسے اعمال ہیں یا کون سی ایسی وہ جگہ ہے کہ میں ان کا قرب پالوں یا وہ میرے سے مطمئن ہو جائیں اور وہ کیا کہتے ہیں مجھے اپنے بندوں میں شمار کر لیں۔ امید ہے کہ آپ میری اس کوشچن کو حل کرنے میں ضرور مدد کریں گے کہ میں اپنے وقت کے امام کو کیسے پا سکتا ہوں، کیسے دیکھ سکتا ہوں، چاہے یہ میں راز رکھوں، کیونکہ آپ کو ایسے عمل یا کوئی بھی چیزیں پتہ ہوں گی جنہیں کلام وغیرہ پڑھ کے ہم ان سے مل سکتے ہیں، اور ان کی حکومت کو ہم راہ ہموار کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان کی حکومت کے لیے راستے کھول سکتے ہیں۔ کیا آج کے دور میں بھی مختار کی طرح قیام ضروری ہے، اور اپنے امام کو میں کیسے مل سکتا ہوں؟ مجھے ایسے عمل بتا دیجیے، مہربانی، شکریہ۔ یہ سوال ان کا یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کو کس طرح سے خوشنود اور راضی کریں، دوسرے یہ کہ امام سے ملاقات کے سلسلے میں کیا ان کو وظیفہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے بڑی چیز ہے کہ ہر بندہ 3 حق رکھتا ہے۔ ایک حق خدا کا ہے، ایک اہل بیت کا ہے، اور ایک امام کا ہے۔ امام میں والدین بھی آتے ہیں۔ اگر آدمی خدا کا حق ادا کر رہا ہے اور اس کے واجبات کو انجام دے رہا ہے تو بس یہ امام کی خوشی اور امام کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ خود انسان اپنے امام کو کم سے کم صدقہ دے، ان کی خدمت میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کو ہدیے کے طور پر پیش کرے۔ معصومین کی زیارتیں جو آئی ہیں، وارد ہوئی ہیں، ان کو پڑھے، دعائے عہد کو پڑھے، تو یہ وہ عمل ہے جو امام سے قربت کا، معصومین سے قربت کا ذریعہ ہے۔ تیسرا ہے کہ خود انسان کے حقوق کو ادا کرے۔ والدین کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، مومنین کا حق ہے، مسجد کا حق ہے، امام بارگاہوں کا حق ہے۔ لہذا جتنے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں، ان سارے حقوق کو اگر آدمی ادا کرے تو امام عصر علیہ السلام نے خود فرمایا ہے تم دیندار بنو، ہم تمہارے دیدار کے لیے آئیں گے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آغا۔ ان کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جواد بھائی اور مولانا صاحب، چند اہم مسئلے درپیش ہیں جو خاص مومنین کے روزمرہ میں داخل ہیں، جیسے خضاب کا لگانا، ڈائی کرنا، یعنی یہ حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے یا مباح ہے۔ اسی میں ایک سوال ہے کہ واجبی غسل جنابت کرنے سے پہلے کیا خضاب کیا جا سکتا ہے یا پھر غسل جنابت کرنے کے بعد خضاب لگائیں؟ یہ مسئلہ مذکر مؤنث دونوں کے درپیش آتا ہے واجبی غسل کے لیے۔ سوال نمبر 2، ناخن تراشنے کا کوئی شریعت نے دن بتایا ہے؟ کیا بال تراشنے کا دن یا کسی بھی دن بال تراش سکتے ہیں؟ اچھا، اور مسئلہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سا پیر پہلے رکھنا چاہیے، اسی طرح پاخانہ ٹوائلٹ جاتے وقت کون سا قدم پہلے رکھنا چاہیے۔ تہذیب اسلام میں ملا کہ سر پر کپڑا ہو، ٹوپی ہونی چاہیے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کو کہا کہ منہ پر ماسک لگائیں ٹوائلٹ میں،
جاتے وقت اور سر پر کپڑا بھی رکھیں۔ اور جناب لقمان علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے پاخانے میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں، اگر زیادہ دیر بیٹھے تو بواسیر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو میں اس لیے یہ بیان کیا آگا کہ حجت اسلام آگا جو موجود ہیں کچھ اس کی وجوہات بیان فرمائیں۔ پاخانے میں ماسک لگائیں، منہ باندھ کر جائیں، زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ اسلام کی تعلیم حضور پاک نے پیدائش سے لے کر یعنی قبر کے احکام تک بتائے ہیں۔ اس کا ایک پروگرام چینل وین سے درخواست ہے ان کے اراکین سے کہ علماء کو لے کر ایک ایسا پروگرام بنائے تاکہ ہم نادانوں کو، جاہلوں کو صحت کے بارے میں بھی پتہ چلے کہ اسلام نے، حضور پاک نے ہم انسانوں کی صحت کے لیے، انسانی صحت کے لیے کیا کیا ہمیں حکم بتائے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ مسئلوں کے علاوہ صحت کا بھی پروگرام نشر کریں۔ اللہ حافظ۔ اور ہماری بیماریوں کا علاج بھی جو ایک چھوٹی سی کتاب ہے طب امام رضا علیہ السلام، اس سے بھی مسئلے بیان ہوں، بیماریاں ہوں تو آغا ساری انسانیت کو اسلامی پیغام پہنچے گا اور بہت دعائیں ملیں گی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ میں دہراؤں گا تو کافی وقت چلا جائے گا، سارے سوالات آپ نے سن لیا ہمارے بھائی کے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خضاب لگانے سے غسل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، چاہے قبل از غسل جنابت اور غسل حیض لگایا جائے یا بعد از غسل حیض اور بعد غسل جنابت استعمال کیا جائے۔ نمبر 2، شریعت نے حکم دیا ہے تغطیۃ الراس، کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو اپنے سر کو ڈھک لو۔ اور یہ بات کہ ماسک لگانے کا حکم پیغمبر اکرم نے اس انداز سے نہیں دیا، بدبو سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو پروگرام یہ چاہتے ہیں بارہا اس طرح کے پروگرام حفظان صحت سے متعلق ون چینل پر نشر ہوتے رہے ہیں۔ اب بہرحال ون کے دائرے میں جتنی امکانات ہیں مختلف پروگرام کے نشر کا، اس اعتبار سے یہ نشر کیا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرے 2 سوال ہیں، اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب جو امام حسن عسکری علیہ السلام تھے، ان کی امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ کتنی اولادیں تھیں، اس کی آپ وضاحت کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ امام زمانہ اور کی جو والدہ تھی، ان کی وفات امام زمانہ کے غیب کے بعد کتنے سال بعد ہوئی؟ ان 2 سوالوں کی اگر آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ شکریہ، السلام علیکم۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اولادیں تھیں؟ 28 سال کی عمر میں حضرت کی شہادت ہوتی ہے، اور بس بظاہر ایک ہی فرزند ہے امام کے جو امام حسن علیہ السلام ہیں۔ اور شہزادی کی جناب نرجس خاتون کی رحلت جب ہوتی ہے تقریباً 4 سال کے بعد رحلت ہوئی ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض نے لکھا ہے کہ 272 اور 70 میں جناب نرجس خاتون کی وفات ہوئی ہے، رحلت ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال امام کی عمر اللہ ان کو کہ ظہور میں تاکہ جلدی سے ظہور کو امام کے ہمارے سامنے لائے، اور یہ غم امام نے دیکھا اور ماں کے جنازے پر نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور صدمہ بھی ہوا، بیمار بھی وہ رہیں۔ بہرحال سارے دور سے امام حسن علیہ السلام گزرے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک مسئلہ تھا، میں اس میں قبلہ سے وضاحت کروانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ بعد مغربین میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، تو کیا زیارت عاشورہ پڑھنے سے پہلے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ تو آپ برائے مہربانی میری وضاحت کرا دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ زیارت عاشورہ جو عام طور سے ہم روز پڑھتے ہیں، اس میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھنی ہے؟ نماز کے لیے بعض جگہوں کے اوپر جیسے صحیفہ نماز میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے پڑھنی چاہیے، بعض جگہوں پر ہے کہ 2 بار پڑھنی چاہیے، پہلے بھی پڑھے اور بعد میں بھی پڑھے۔ صحیفہ نماز میں پہلے ذکر ہے، پہلے ذکر ہے۔ اور مولانا فرمان علی صاحب مرحوم نے 2 بار کا ذکر کیا ہے کہ پہلے ہی پڑھے، پہلے بھی پڑھے اور بعد میں بھی پڑھے۔ بعض زیارتیں ایسی ہیں جس کے اندر اس کا ذکر نہیں، مثلا زیارت امین اللہ ہے، اس کے اندر نماز کا ذکر نہیں ہے، یا مثلا یہ جو زیارت وارثہ ہے اس میں نماز کا ذکر ہے۔ بہت سے ایسی نمازیں ہیں، زیارتیں ہیں جس میں نماز نہیں ہے۔
بہت بہت شکریہ. ان کا سوال. السلام علیکم. میں شرافت علی بات کر رہا ہوں پاکستان سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا جو چینل ہے کون سی جگہ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ابھی میں فیس بک پہ اب صرف آپ کو سن رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ٹی وی پہ ہم نے دیکھنا ہو اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں، تو کس سائڈ پہ یہ ملے گا ہمیں؟ کون سی ڈش پہ آتا ہے، کیبل پہ آتا ہے، کس سائڈ پہ آتا ہے؟ آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں چینل ون کا، یہ سیٹلائٹ چینل پہ ہے اور اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہے ٹیلی ویژن کے، آپ نوٹ فرما لیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا جاوید بھائی، میں مچھلی پٹنم آندھرا پردیش سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے مولانا. میری لڑکی 13 سال کی لڑکی ہے، دن پہ اچھا ہی رہتی ہے، رات میں گھر پہ آئی تو بہت ڈرتی ہے، باہر جا کے بات کرنے سے ڈرتی ہے. اسکول میں ابھی یہ 9th کلاس پڑھ رہی ہے بچی، باہر اسکول میں بات کرنے کے لیے ڈرتی ہے. گھر پہ بھی ایسی، گھر میں آئیں گے تو میرے کو رات میں سونے کے لیے، اکیلے سونے کے لیے بھی میرے کو موت کا ڈر ہے، میرے کو ایسا موت آ جا رہی ہے ایسا بول کے بہت ڈرتے رہتی. کدھر جانے کے لیے بھی ڈرتے رہتی وہ لڑکی. اس کا کچھ وظیفہ بتائیے مولانا. شکریہ، خدا حافظ. اگر آپ اجازت دیں تو اس میں یہ ہے کہ میں نے تھوڑا اس سلسلے میں معلومات حاصل کی ہیں، اور یہ ہے کہ بچپنے میں، اور آپ حضرات بھی فرماتے ہیں اور شریعت بھی کہتی ہے کہ گھر میں ماحول اس طرح نہ رکھیں کہ بچوں کو کوئی ڈرائے دھمکائے، یا باہر ایسے جو اڑوس پڑوس میں یا اسکول میں ایسا ماحول نہ ہو جہاں بچوں کو ڈرایا جائے، کیونکہ یہ ڈر جب بیٹھ جاتا ہے تو یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے کہ یہ تعمر یہ ڈر باقی رہتا ہے. تو یہ بچی جو ان کی ہے رات میں ڈرتی ہے، سونے میں اکیلے سونے سے ڈرتی ہے اور بہت خوفزدہ رہتی ہے، تو اس کی وجوہات یہ بھی ہیں. اس کا بھی علاج کریں، اور آپ جو روحانی علاج وہی بتا دیں. روحانی علاج کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ یہ لولو اور بلی اور اس طرح کا جو خوف بچپنے میں دلوں میں بٹھلا دیا جاتا ہے، وہ اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ ناد علی زیادہ بچی پڑھے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام فرح ہے، کانپور سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بار اگر پلاسٹک نجس ہو جائے تو اس کو دوبارہ پاک کیا جا سکتا ہے؟ گزارش ہے کہ آپ میرا سوال کا جواب جلد سے جلد دیں. پلاسٹک نجس ہو جائے تو اس کو پاک کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. کیا جا سکتا ہے. اگلا سوال. السلام علیکم ون چینل، میں مولانا صاحب سے کچھ سوالوں کے جواب پوچھنا چاہتی ہوں، بہت مہربانی ہوگی. اگر نماز پڑھتے پڑھتے نماز کی رکعت بھول جاؤ کہ کیا رکعت پڑھ لی اور زیادہ پڑھ لو تو نماز ہماری ہوئی یا نہیں؟ ہر گھر میں توضیح مسائل کا ہونا بہت ضروری ہے. شکیات نماز پورا چیپٹر ہے. اگر یہ نماز میں بھول جاتی ہیں، کم یا زیادتی ہوگی تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر دو نمازوں کو، نماز صبح میں اگر شک ہو جائے کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت، نماز صبح کی 2 رکعت میں شک نماز کو باطل کر دیتا ہے. اسی طرح نماز مغرب میں اگر کسی کو شک ہو، وہ نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں، مثلا مستحب نمازیں، مستحب نمازوں میں شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خود وہ طے کر لیں کہ مثلا 2 ہوگی، نافلہ پڑھ رہی ہیں 2 ہوگی. اور اگر کہیں ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، تو اگر یہ پہلی اور دوسری رکعت میں شک ہو رہا ہے تو نماز باطل ہے، پھر سے پڑھنی پڑے گی. اگر دوسری اور پہلی اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد شک ہو رہا ہے تو اب وہاں کے اوپر الگ الگ حکم ہے. اب وہاں کے اوپر ان کو چاہیے کہ یہ نماز کو، شکیات نماز کو دیکھیں، اور وہاں کے اوپر 2 رکعت نماز احتیاط اس کو تو جاری رکھیں، اور اس کے بعد سے کبھی 1 رکعت نماز احتیاط کا حکم ہے، کہیں 2 رکعت نماز احتیاط کا حکم ہے. لہٰذا یہ پہلے تو شک کو کم کریں. دوسری چیز یہ، جیسا آپ نے فرمایا کہ توضیح المسائل کو دیکھیں. تیسری چیز یہ کہ شکیات نماز الگ الگ اس کے چارٹ بنے ہوئے ہیں، اس چارٹ پر نظر رکھیں انشاءاللہ. مگر مغرب اور صبح کی نماز میں شک نماز کو باطل کر دیتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے. جاوید بھائی السلام علیکم. ایک سوال اور ہے، میں انتظار میری نوگاما سے بول رہا ہوں. میں مدینے میں رہا اور مجھے جناب فاطمہ زہرا کی خبر جنت البقیع میں تو دکھائی دی، لیکن جناب صغرا کی خبر کا معلوم نہیں کہ کس جگہ پہ. کچھ آپ لوگوں کو معلوم ہو تو بتائیں. جناب صغرا
सलाम अल्लाह अलैहा की कब्र के सिलसिले में सवाल कर रहे हैं। भाई बकी के अंदर तो बहुत से बनी हाशिम की कब्रें हैं, अज़वाज पैगंबर की कब्रें हैं, बनी बकी के अंदर शुहदाए ओहद की कब्रें हैं। तो चूंकि बनी ये सऊदी ने सारी कब्रों के निशान मिटा दिए हैं। ईरान ने एक चार्ट जाहिर किया है जो पुराने चार्ट को मद्देनज़र रखते हुए, लिहाजा अगर वो नेट के ऊपर जाएंगे तो कब्रिस्तान बकी टाइप जब करेंगे तो उसके अंदर अज़वाज की कब्रों का पता चलेगा, मादर हज़रत अब्बास की कब्र का पता चलेगा, और इसी तरह से जनाब साद इब्न मास की कब्र का पता चलेगा। और जो कब्रिस्तान में तोसी की गई है, वसअत दी गई है, उसमें जो लोग दफन किए गए हैं उनका है। शुहदाए अहद, हत्ता कि जनाब हलीमा की कब्र, तो बहुत सी कब्रों के निशान इस वक्त नहीं हैं वहाँ पर, लेकिन अगर वो पुराने चार्ट को देखेंगे तो उसमें बहुत सी कब्रों के निशान मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा दूसरा सवाल ये है कि सदका इंसान देता है हर बला मुसीबत से बचने के लिए, सदक़े के और क्या क्या फ़ायदे हैं उसको बताएं प्लीज़। आई वुड अप्रिशिएट यू प्लीज़, थैंक यू, खुदा हाफिज़। सदक़े के और फ़ायदे क्या हैं बला टलने के? और के माना ये हुए कि इसके पहले कुछ उन्होंने सुने हैं सदक़े के फ़वाइद, तभी तो और पूछ रहे हैं। सदक़े के बेशुमार फ़वाइद हैं, 5-7 तो मैं अभी आपको बता दूं। जो रिवायतों में है कि सदक़े से उम्र में इजाफा होता है, सदक़े से फ़क़्र व गुर्बत दूर होती है, सदक़ा इंसान को के लिए एक तिजारत है जो खुदा के ज़रिए अंजाम पाती है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़े की जज़ा बहिश्त है। और एक मरतबा इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने एक फ़कीर को कुछ दिया, और जब दिया उसके हाथों उसको उठा लिया तो फ़कीर डरा कि वापस ले रहे हैं। इमाम ने उसे चूम करके वापस कर दिया। तो उसने ये सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया? तो इमाम ने कहा कि जब तक माल मेरा था लायक एहतराम नहीं था, लेकिन सदक़े को निस्बत मिल जाती है खुदा से, लिहाजा वो लायक एहतराम है। लिहाजा इस रिवायत की रोशनी में ताज़िये भी काबिल ताज़ीम है, ताबूत भी काबिल ताज़ीम है, चूँकि उसकी निस्बत हज़रत अब्बास से अलम की हो जाती है। सैयदुश्शुहदा की ज़री को भी चूमना, सब निस्बतों का भी एहतराम ज़रूरी है। सदक़े के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि सदक़ा एक तिजारत का नाम है जो खुदा और बंदे के दरमियान है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका क्या सवाल है, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फजर के टाइम अगर फ़र्द बंदा पढ़ ले तो इतना बहुत है या सुनते पढ़ना ज़रूरी है? नवाफिल पढ़ना नमाज सुबह के लिए तो 2 रकत पहले नाफिला है, फिर 2 रकत वाजिब नमाज है, उसके अलावा भी कोई नमाज है क्या? अगर कोई शख्स सिर्फ 2 ही रकत पर इक्तिफा कर रहा है जो वाजिब अदा हो जाए तो उसके लिए फिर कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स चाहता है, ताक़ीबात नमाज में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी दुआएं हैं। दुआए सबा है जो मफाती में है, फिर तमाम कुरान के सूरे हैं जिसका जिक्र किया गया। बिलखुसूस जुमे की सुबह को ताकीद ये की गई है कि 100 सलवात, 100 कुल हु अल्लाह, सूरह मुबारक कहफ, सूरह मुबारक अहकाफ, सूरह मुबारक मोमिनून की तिलावत करनी चाहिए। और अगर आम दिन है तो अगर 2 रकत नमाज सुबह अदा कर दी तो नमाज को कमाल तक पहुँचाने के लिए तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा का पढ़ना ज़रूरी है, वो पढ़ लेंगे वाजिब अदा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं, फरमाइए। मेरा नाम साजिदा जहरा है और मैं वेल्लोर से बोल रही हूँ। मौलाना और जावेद अंकल, मेरा सवाल ये है, क्या हम मरहूम की ख़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ सकते हैं? अगर हमारी नमाज भी अगर ख़ज़ा क्यों ना हो, अगर हमारी नमाजें थोड़ी बहुत ख़ज़ा है, तब फिर भी हम मरहूम के लिए नमाजें उनकी ख़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं, उनकी ख़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? प्लीज़ मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। हमारी नमाज भी क़ज़ा है तो क्या हम मरहूमीन की क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? जिन लोगों के ऊपर रोज़े क़ज़ा हैं वो सुन्नती रोज़े नहीं रख सकते हैं, जिनके ज़िम्मे नमाजें क़ज़ा है वो किसी दूसरे की नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। हत्ता कि नमाज शब को भी अगर पढ़ना चाहती हैं तो उसी वक्त वो उस क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ें ताकि परवरदिगार आलम वाजिब की अदायगी के साथ साथ नमाज शब का सवाब भी इनायत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। आगा साहब, सवाल ये पूछना था
کہ مس میت صرف انسان کے حوالے سے یہ غسل واجب ہوتا ہے یا کسی جانور یا پرندے یا کسی اور مردار میں مس میت ہوتا ہے؟ جس طرح گھر میں چوہے مر جاتے ہیں تو بندہ اٹھاتا ہے، یا کوئی پرندہ مر جاتا ہے، تو اس پہ بھی مس میت غسل ہوتا ہے یا صرف انسان پہ؟ بس یہ ہے کہ حکم خدا یہ ہے کہ جانوروں کو اگر پھینک دیا ہے ہاتھ سے چھو کر کے، پکڑ کے، اٹھا کر کے، تو اس وقت اس پر غسل واجب نہیں ہے، صرف ہاتھ کے دھونے کی تاکید روایتوں میں ہے کہ لیکن اگر آج کل تو ماشاءاللہ سسٹم بہت اچھے ہیں، وہ سب غلاف وغیرہ کے پہن کر کے پھینک دیا تو اس وقت اس کا ہاتھ دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، چند سوالات ہیں کہ کیا اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے؟ تاریخ اسلام میں ملا کہ مولائے کائنات مولائے متقیان کے ہاتھ میں ذوالفقار ہر جنگ میں نظر آئی، اور ایک سوال ہے کہ ہر جنگ کو جنگ کے نام سے تاریخ نے لکھا، جیسے کچھ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خیبر ہے، جنگ حنین ہے، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جنگ نہروان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا یہ جو جنگیں ہیں میرے مشہور یعنی حجت الاسلام جو موجود ہیں والمسلمین اور آپ کی خدمت میں اور سید علی جاوید بھائی برادر عزیز کی خدمت میں ایک بہترین سوال کیا ہے کہ سب جنگ کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے، مگر کربلا کو جنگ کربلا نہیں کہا جاتا، بلکہ ہر انسان، ہر تاریخ داں نے واقع کربلا لکھا ہے، اور کربلا کے واقعے میں اور اس جنگ میں کیا فرق ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ سوال دو ہیں ان کے۔ پہلا یہ کہ جو مخالفین اسلام نے مشہور کر دیا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، تو اخلاق سے پھیلا ہے یا تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ پیغمبر کا ارشاد وہ استو لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا راز، اور سورہ جمعہ کی جو آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا، دونوں حدیث اور آیت کو جمع کر دیا جائے تو معلوم ہوا کہ روح انسانی اور کمال بشری کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا تھا۔ اب جتنی بھی انہوں نے بات کی ہے یہ دفاعی، مکے کی زندگی میں پیغمبر نے کسی کے سامنے تلوار نہیں اٹھائی ہے، اور جب پیغمبر نے ہجرت کر لی، وطن بھی چھوڑ دیا، پھر اس کے اوپر جب چڑھائی کی ہے تو دفاع تو یہ جانوروں کو بھی حق حاصل ہے۔ پیغمبر نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جو اخلاق کے خلاف ہو اور عقل کے خلاف ہو۔ پیغمبر کا ہر اقدام عقل کے مناسب تھا۔ ہر جنگ کو جنگ کہا گیا، جو اردو کا لفظ ہے جنگ، لیکن واقعہ کربلا کو جنگ نہیں کہا گیا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ عربی میں گاف نہیں آتا، عربی میں گاف نہیں ہے، لہٰذا المغازی، الحروب، یہ ان کے یہاں کتابیں آج بھی موجود ہیں مغازی نام کی، اور اس مغازی میں اس نے تو بڑی اچھی بات لکھی کہ رسول اللہ کو اللہ نے دو معجزے دیے تھے، ایک معجزہ جو ہے وہ قرآن کا دیا، دوسرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ واقعی کربلا کو بھی جو ہم واقعہ کہتے ہیں یہ ہمارے اردو میں رائج ہو گیا ہے، ورنہ حرب الکربلا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جنگ کربلا نہیں کہا جاتا، وہ بھی ایک جنگ ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی جنگوں کا انہوں نے ذکر کیا، بدر ہے، احد ہے، سب کو جنگ کہا جاتا ہے اردو کے اعتبار سے، ورنہ کبھی غزوہ بولتے ہیں، کبھی سرایا بولتے ہیں۔ ناظرین کرام، جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔